السلام علیکم دوستوں، تو میں آج آ گئی ہوں آپ لوگوں کی ڈیمانڈ والی ٹاپک پر، ماں باپ۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں اسلام کے ایک ایسے اہم ٹاپک پر جس کے بنا ہماری زندگی ادھوری ہے، ماں باپ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ اہمیت ماں باپ کی عزت اور خدمت کی دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ ہمیشہ اچھا رویہ کرو۔ سوچو دوستو، وہ ماں جو 9 مہینے تک بچے کو پیٹ میں رکھتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے، وہ باپ جو دن رات محنت کر کے بچوں کے لیے روزی کماتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ان کی قدر کرو، ان کے ساتھ محبت اور عزت سے پیش آؤ اور ان کی دعا کو اپنی جنت کا ذریعہ بناؤ۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن کی آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے ذریعے سمجھیں گے کہ ماں باپ کا مقام اسلام میں کتنا بلند ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں۔ سورۃ الاسراء میں فرمایا ہے کہ تمہارے رب نے حکم دیا ہے کہ صرف اس کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ اگر دونوں یا ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ جھڑکو، بلکہ عزت اور محبت سے بات کرو اور دعا کرو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان پر رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا، آمین۔ اور سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیا۔ ماں نے کمزوری پر کمزوری اٹھا کر بچے کو پیٹ میں رکھا اور 2 سال تک دودھ پلایا۔ اللہ فرماتے ہیں میرا شکر گزار رہو اور اپنے ماں باپ کے بھی، آخر تم سب میرے ہی پاس لوٹو گے، اور اگر وہ تمہیں مجبور کرے کہ میرے ساتھ شرک کرو جس کا تمہیں علم نہیں تو ان کی اطاعت مت کرو، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا رویہ رکھو۔ سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ اچھا رویہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن اگر وہ تمہیں شرک پر مجبور کرے تو تم ان کی اطاعت نہ کرو۔ تم سب کو میرے پاس لوٹنا ہے اور میں تمہیں تمہارے اعمال کے بارے میں بتاؤں گا۔ اور فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حدیث کا پیغام یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کا غصہ ماں باپ کے غصے میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، سب سے زیادہ کس پر حسن سلوک کا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر صحابی نے پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تمہاری ماں، اور تیسری دفعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد، باپ۔ دوستوں، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ماں باپ کی عزت اور خدمت کی ہماری دنیا کی برکت اور آخرت کی نجات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور ماں باپ کی نافرمانی کرے جیسا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا میں ہے۔ اگر ماں باپ کے دل سے بد دعا نکل جائے تو انسان کی زندگی برباد ہو سکتی ہے، لیکن اگر ان کی دعا مل جائے تو اللہ اس کی زندگی میں برکت، عزت اور جنت دونوں نصیب کر دیتا ہے۔ تو اس ویڈیو سے آپ سب کو اور مجھ کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتا ہے، ان کی خدمت کرتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، انہیں دکھ دیتا ہے، ان کی بد دعا لیتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، اس کے لیے دنیا بھی تنگ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہو جاتی ہے، جنت دوزخ میں بدل جاتی ہے۔ یہ اب ہم چھوٹی سی دعا کرتے ہیں جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے گزر چکے ہیں۔ جن کے ماں باپ اس دنیا میں ہیں ان کے لیے اے اللہ انہیں صحت اور عافیت عطا فرما، ان کی عمر لمبی کر دے نیکی میں، انہیں ہر برائی اور مصیبت سے محفوظ رکھ، مجھے ان کی زندگی میں ان کی خدمت اور عزت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ جن کے ماں باپ گزر چکے ہیں یا اللہ ان کے ماں باپ کی مغفرت فرما اور ان پر رحم کر، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، ان کی قبر کو روشن کر۔
اور ان کا مقام بلند کر۔ اے اللہ ہمیں ان کے ساتھ جنت میں ملا دے، نبیوں اور صدیقوں کے ساتھ۔ جو آج اپنے ماں باپ کی خدمت اور عزت کرتے ہیں تو آگے جا کر بھی ان کے بچے ان کی خدمت اور عزت کرتے ہیں۔ اور چلیے آج ہم اور آپ مل کر یہ نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگی میں یہ عمل کریں۔ اللہ حافظ۔